الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ عصر کی پچھلے جمعے کو کچھ تشریح عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی. والعصر، اللہ تعالیٰ کو یوں تو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن اپنی بات کو زور آور بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا لیتے ہیں. والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. والنجم اذا ہوا، ستاروں کی، تاکہ اگلی بات سننے والے اس کی توجہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، اس پر پچھلے دن بات ہوئی کہ انسان خسارے میں، نقصان میں. یعنی جو چار کام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، اگر کسی نے وہ کام انجام نہیں دیے تو وہ انسان خسارے. آپ دیکھ لیجئے بے شمار انسان وہ جنہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے. کہنے کو اگر ان کے پاس دنیا میں بہت کچھ ہے، بے تحاشا دولت ہے، بے تحاشا منصب اور عہدے، بے تحاشا طاقت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، تو مزے کتنے دن کے ہیں؟ چند دن کے. راحتیں کتنے دن کی ہیں؟ چند دن کی. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو لوگ کے ایمان لائے. بنیادی چیز ایمان ہے. تمام نیک اعمال انسان جو کرتا ہے وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں جب انسان ایمان لائے گا. اصل چیز ایمان ہے. ایمان بھی وہ جو اپنی تمام ضروریات کے ساتھ ایمان ہو، جو اس ایمان کے تقاضے ہیں، جو عقیدے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، پھر نبی بھی نبی آخر الزمان ماننا. ان کے بعد اب کوئی نبی کسی بھی حوالے سے نہیں آئے. جنت کو برحق ماننا، دوزخ کو برحق ماننا، اور جو عقیدے ہمارے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی، قدرت کاملہ اللہ کے پاس، زندگی بخشنے والی ذات اللہ کی، صحت دینے والی ذات اللہ کی،
موت دینے والی ذات اللہ کی، ہاتھ پھیلائے جائیں گے اللہ کے آگے، مانگا جائے گا اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں مانگا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں مانگا جائے گا، مانگا جائے گا کس سے؟ اللہ سے۔ اسی لیے معطی اللہ ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا بڑا بنایا اللہ نے بنایا۔ نبی بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ نبیوں کتنے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، کس نے ان کو نبی بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ آپ دیکھیے، ایک میں نے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں مواعظ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میرے پاس آپ کو نیک عمل تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں توحید لے کر، میں یہ لے کر آیا ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ پھر وہ والی رات بھول گئے جس رات تم نے وہ دعوت کھائی تھی اور دودھ پیا تھا، وہ رات بھول گئے؟ اس رات میں ان بزرگ کو یاد آیا کہ اس رات میں انہوں نے دودھ پیا تھا اور دودھ پی کے سو گئے، رات کو پیٹ خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، بزرگ نے صبح اٹھ کر، کہ میں نے رات کو دودھ پی لیا تھا اس لیے میرا پیٹ خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم نے بیماری کی نسبت کس کی طرف کی؟ دودھ کی طرف کی، کہ دودھ نے بیمار کر دیا، بیمار کرنے والی تو ہماری ذات ہے، توحید کہاں رہی تمہاری؟ اس لیے یہ کہنا آپ کا غلط ہے کہ میں توحید لے کر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری اس وجہ سے مغفرت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تم نے رات کو اٹھ کر ایک بلی کو کوئی دودھ وغیرہ کچھ کھانے پینے کو دے دیا تھا، وہ صرف ہمارے لیے عمل تھا دوبارہ۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ الا الذین آمنوا، ایمان بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس ایمان، جب دولت بہت ہوتی ہے تو ڈاکو متوجہ ہو جاتے ہیں نا، جو دولت مند آدمی ہوتا ہے، مالدار آدمی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ڈاکو لگ جاتے ہیں، چور لگ جاتے ہیں کہ اس کی دولت کو لوٹو، اس کی دولت کو چھینو۔ تو اسی طرح جب کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے پیچھے ڈاکو لگ جاتے ہیں، ایمان کو ختم کرنے والے، وہ شیطان ہیں، وہ انسان کے پیچھے گمراہیاں ہیں، وہ انسان کی بدعمالیاں ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو اور اس ایمان کو ختم کر ڈالتی ہے۔ بعض اوقات ایمان محفوظ ہوتا ہے اعمال صالحہ سے، بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، تاکہ انسان گمراہیوں سے بچ سکے۔ جیسے کوئی انسان ہو، کبھی ڈاکٹر کو دکھائے نہیں، مشورہ نہ کرے، اپنی زندگی گزارے تو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ جب وہ کوئی احتیاط ہی نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کھا پی لے گا، کیا استعمال کر لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان دیا، اسی طرح اللہ نے انسان کو توحید کی دولت دی، لیکن جب انسان اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتا ہے، انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ جو ڈاکو پیچھے لگے ہیں ان ڈاکوؤں سے پیچھا چھوڑتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھتے تھے، کیا کیا ان کے ساتھ معاملات پیش آتے تھے، کہ آپ کی مشورہ کرتے، آپ ہدایات دیتے، اس پر عمل کرتے، کہیں سے کہیں اللہ نے ان کو پہنچایا۔ اسی طرح وہی سلسلہ جو صحابہ کرام نے شروع کیا، وہی سلسلہ آج تک ہے، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اہل ایمان خسارے میں نہیں ہے، وہ بچ گئے اگر ایمان کی حالت میں انتقال ہوا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ ہم جب غلط ماحول میں ہوتے ہیں ہمیں ایمان کی دولت کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ انسان کے اوپر سب سے گہرا اثر صحبت کا اور ماحول کا پڑتا ہے۔ جیسے دوست ہوں گے، جیسی گیدرنگ ہوگی، جیسا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ویسے ہی انسان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ذرا غور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں تو خانہ کعبہ تھا نہیں تھا، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ دنیا لپکتی ہے، دنیا دوڑتی ہے خانہ کعبہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی پیدا ہوئے، صحابہ کرام کی بھاری جماعت وہی پیدا ہوئی، مہاجر صحابہ کرام کی۔ خانہ کعبہ کو تو لوگ زمانہ کفر سے، جب مسلمان نہیں تھے، اس وقت سے بڑی عزت عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر مدینہ طیبہ منتقل ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ہوئے۔ ہجرت فرض ہوئی، کیوں ہوئی؟ سوچنے کی بات ہے نا، خانہ کعبہ کو کون چھوڑتا؟ اس لیے ہوئے کہ دین کا کام کرنا تھا، یہاں ماحول نہیں بن پا رہا تھا۔ ہر وقت مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیاں تھی، ان کی طرف سے ستائے جانے کا سلسلہ تھا، کھل کر کام کرنے کی نوبت نہیں تھی، یہاں تک نہیں تھی کہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ ان مشرکین مکہ کی طرف سے سخت ظالم ڈھائے جاتے تھے صحابہ کرام کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہماری حالت ایسی تھی جیسے ٹھٹری ہوئی بکری ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے جیسے بکری سردی سے ٹھٹر رہی ہو، ہم ایسے تھے مکہ مکرمہ، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی مارتا تھا پلٹ کر حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اتنی سختیوں کی زندگی تھی۔ حکم آیا مدینہ طیبہ چلو، کیوں گئے مدینہ طیبہ؟ صرف ماحول بنا لیا تاکہ وہاں دعوت دینے والے انصار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور وہاں جائیں گے تو وہاں کھل کر کام کرنے کی اجازت تھی، ماحول بھی اپنا تھا، ورنہ یہاں تو مشرکین مکہ کا ماحول تھا نا، اور ان کی طرف سے مسائل تھے۔ پتہ چلا کہ اصل چیز کیا ہے؟ ماحول ہے، اپنے دین کو برقرار رکھنے کے لیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے کتابوں میں پڑھا، حضرت فرماتے تھے کہ آپ اگر دین کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہو اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو دین کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے ماحول کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کے ساتھ ملا جلا۔ اگر ایسے ماحول پہ اٹھے بیٹھے جو دین سے دور ہے، جن کے ہاں شراب نوشی کوئی چیز نہیں، جن کے ہاں حرمت کی بے حیائی کوئی چیز نہیں، جن کے ہاں ڈانس پارٹیاں کوئی چیز نہیں، آپ کب تک بچو گے اس ماحول سے؟ آپ نہیں بچ سکتے، آپ کے بچے نہیں بچ سکتے، آپ کی فیملی نہیں بچ سکتی۔ اس لیے یہ ڈاکو ہیں، انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں مجھے آپ بتاؤ کتنا انسان آج بیرون ملک گیا ہوا ہے نا، کوئی یورپ گیا ہوا ہے، کوئی امریکہ گیا ہوا ہے، کوئی کون سے ملک میں گیا ہوا ہے، کوئی کون سے ملک میں گیا ہوا ہے، کوئی پڑھنے گیا ہوا ہے، کوئی بزنس کرنے گیا ہوا ہے، کسی کی وہاں کچھ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ اگر ان کی یہاں بھی دینی تربیت نہیں ہے، یہاں ان کو دینی ماحول ماں باپ نے نہیں دیا، اور بعد میں اپنے بچوں کو ان کفرستانوں میں بھیج دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ مجھ کو بتائیے ڈالر تو وہ ضرور کما لیں گے، پاؤنڈ اور یورو ضرور کما لیں گے، لیکن ان کا دین باقی رہنا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس میں۔ اور ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کے بچے باہر پڑھنے گئے، شادیوں سے پہلے جوانی میں چلے گئے، یہیں کوئی ان کو کوئی دینی تربیت ماں باپ اور گھرانے سے نہیں مل سکی،
وہاں پہنچے، وہیں کی کسی لڑکی سے شادی کر لی، لڑکی نے لڑکے سے شادی کر لی، وہ غیر مسلم تھا، اگلی ساری نسل پھر وہی آتی غیر مسلموں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں۔ اب مجھے بتائیے، ایک انسان نے یہاں کچھ دینی ذہن تھا، باہر سے پڑھ کر آیا، اب جتنا زمان اگر واپس بھی آ گیا، لیکن دماغ جو اس کا بنا، اس کی ذہنی سوچ جو بنی، اس کا اسٹرکچر جو بنا، جسم کا خاکہ ڈھانچہ جو بنا، وہ تو ایک ایسا بنا جو کہ اسلامی نہیں تھا۔ اب وہ اپنے نظریات سے، اپنی تحریروں سے، اپنی باتوں سے کتنی بے دینی بکیرے گا، آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھرے پڑے، جن کی باتوں کے بس آپ جواب ہی دیتے رہو، سر پیٹ کر رہ جاؤ ان کی باتوں کو۔ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان تو قبول کیا، لیکن اپنے ایمان کی صحیح معنوں میں حفاظت نہیں کر پا رہے۔ اپنے ایمان کے پیچھے جو ڈاکو لگے ہوئے ہیں شیطان کی صورت میں، کفر کی صورت میں، اس کو حفاظت کر نہیں سکے۔ میرے ایک دوست ہیں، باہر رہتے، وہ میرے سے کہنے لگے کہ آج لوگ یہ تو بہت کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ میں، یورپ میں ایمان دین بہت پھیل رہا ہے۔ کہہ رہے ٹھیک ہے پھیل رہا ہے، دینی تبلیغی جماعت ہے، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے مدارس بھی قائم کیے، پھیل رہا ہے، لیکن کوئی یہ دنیا کو نہیں بتاتا کہ وہاں مرتد ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ کہہ رہے یہ آج اس کا کوئی اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں۔ کہہ رہے میں جانتا ہوں کہ اس وقت ان ممالک میں جو مسلمان آئے، چاہے پاکستان سے آئے، چاہے عرب ملکوں سے آئے، کسی اسلامی ملک سے آئے، کچی عمروں میں آ گئے، دینی تربیت کے بغیر آ گئے، یہاں کے رنگ آزاد ماحول ہے، یہاں کے رنگ مل گئے، اور ایک عرصے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا تھا، دین کیا تھا، کیا نہیں تھا۔ اب میں بھی ایسے کئی لوگوں سے مختلف ملکوں میں ملا جو صرف ہمارا حلیہ دیکھ کر الحمدللہ سبحان اللہ کہتے تھے، شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں، اور نوجوان لڑکے ہمیں دیکھ کر آ گئے کہ جی آپ کون ہیں، کیا ہے، عرب تھے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، کہا الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا مسلمان ہے، کہتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے مسلمان ہو؟ کہہ رہے میری ماں مسلمان تھی، باپ عیسائی تھا، بس ان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بچپن میں سنا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ، ماں نے کسی مرحلے میں بتایا ہوگا، اب وہ ماں بھی تھی نہیں تھی، کیا تھا، بچوں کے پاس اس سے آگے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ، تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان، دوسرے نمبر پر ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ یہ ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، انسان کے درجات کو آخر میں بلند کرتے ہیں۔ سنتیں پڑھی، نوافل پڑھے، ذکر کیا، تلاوت کی، صدقہ خیرات، دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ جو اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں۔ اور کسی بھی نیک عمل کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ نیک عمل بعض اوقات انسان کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بزرگ کی مثال دیا۔ تو اصل چیز ایمان، ایمان کے بعد اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ نیک اعمال کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو ماحول ملتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں آپ دیکھو جب لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ لوگ دین پہ ہی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہو، کبھی دنیا کے نظاموں پر بھی کبھی کوئی اعتراض کر لیا کرو میرے بھائی۔ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں اتنی زیادتی ہو رہی ہے، دنیا میں اتنا چاروں طرف استحصال ہوا ہے، مالی طور پر استحصال ہے، انسانی طور پر استحصال ہے، کبھی اس نظام پر بھی اعتراض کر لیا کرو، وہ کس کی طرف سے ہوا، لے دے کے آپ کو دین ہی ملا جس کے اوپر آپ کو اعتراض ملتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دین کا ماحول نہیں ملا ہو، دین کا ذہن نہیں بنا ہوا ہو۔ یہ اعمال صالحہ، نیک اعمال ہمیشہ انسان کو ملتے ہیں بزرگوں کی صحبت سے، اور جب انسان اپنے بچوں کو اس ماحول میں لے آئے تو ان کو بچوں کو پھر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود ہی سیکھتا۔ آپ دیکھو لوگ پہلے کیا تھا کہ جب کسی بزرگ کے پاس جاتے یا کسی مجلس میں جاتے، کسی کے درس میں جاتے، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرتے، ان بچوں سے کہتے بیٹا بیٹھ، کھیلنا کھیلو بے شک۔ ہم مسجد میں کیوں کہتے ہیں بچوں کو لاؤ، ٹھیک ہے بیٹا آؤ کھیلو پیچھے، ٹھیک ہے کھیلو، منع مت کرو۔
آج کھیل رہے ہیں، کل کے نمازی ہوں گے. آج بڑوں کے درس میں آ رہے ہیں، بزرگوں کے درس میں آ رہے ہیں، اسی کھیل تماشے میں قدرتی طور پہ، غیر ارادی طور پہ بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہو، بہت کچھ سیکھتا. اور یہی بچے بڑے ہو کر اسی ماحول میں آپ کو ایک بڑے انسان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو. ہم آج اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے. ہمارے پاس آج بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. بڑے بڑے مواقع گزر جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین کے احکامات اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عید کا موقع گزرا، یہ بقرعید صرف جانور ذبح کرنے کا نام تو نہیں ہے. بقرعید کے کتنے فضائل ہیں، اس سے پہلے کتنے فضائل کا ایام ہے کہ ذہن بچوں کو بنے. تو یہ ہے چیز جو ایمان کی حفاظت، نیک اعمال، اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں. آگے دو چیز اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. وقت ختم ہو گیا، میں عرض کروں گا بعد میں. ایک تواصی بالحق، ایک تواصی بالصبر. انشاءاللہ آئندہ جمعے نہیں تو آئندہ جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.